بانجھ پن کا علاج، اسپیشلی جدید علاج آج کل کون کون سا موجود ہے، اور کیا لیور ٹاور میں بھی وہ سہولیات موجود ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں بانجھ پن کے علاج اگر جدید دیکھے جائے نا تو اس میں مختلف وجوہات کے لیے مختلف طرح کے علاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ اگر ان ایکسپلین انفرٹیلیٹی ہے جس میں کہ نہ ہی فیمیل کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے گا کسی بھی ورک اپ میں، نہ ہی مرد کا کوئی مسئلہ سمجھ آئے گا بہت سارے ورک اپ میں، جو لمبی ایک لسٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ان ایکسپلینڈ. تو اس کے لیے تو بہت پرانے جو علاج آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ایکسی اور یہ سب کچھ آ رہا ہے. مطلب ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کام زبان میں، آئی وی ایف کے ذریعے جو بچے ہو رہے ہیں. ایک لیٹسٹ جو وجہ چل رہی ہے نا، جو ہماری اب کی سوسائٹی میں زیادہ چل رہی ہے، وہ ریزن ہے پریمیچور اوویرین فیلئر ہے. ایک پریمیچور اوویرین فیلئر ہے جس میں اووریز فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں نہ صرف اووری فیلئر کی طرف چلی جاتی ہیں، مینس کہ ایک تو پیشنٹ کو ماہواری ہی آنا بند ہو جاتی ہے. دیکھیں اووری کام کرے گی، کس عمر میں ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ایک تو خاص ایج ہے ماہواری بند ہونے کی، وہ 50 ایئر آف ایج ہے. پری میچور لفظ ہی انگلش کا جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے، تو ٹائم سے پہلے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کہ مینس کہ ابھی وہ اس کی ایج بلوغت کی تھی جبکہ وہ اس کی پری میچور فیلئر کی طرف چلے گی. اس میں علامتیں پیشنٹ کو آنی شروع ہو جائیں گی کہ اس کی ماہواری وقت سے پہلے بند، پہلے پرولونگ ہونا شروع ہوگا. 4 مہینے ماہواری نہیں آئی، 5 مہینے ماہواری نہیں آئی. اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ پورے 1 سال یا 1.5 سال تک ماہواری بالکل نہیں آئی. پہلے تو ایسے ہوگا کہ کوئی دوائیاں خاص لیں گی اس پہ ماہواری آ جائے گی، پھر ان کو دوائیوں سے بھی نہیں آئے گی. اس کو بولتے ہیں پری میچور اوویرین فیلئر. ایک یہ ریزن ہے، اور دوسرا ایک ریزن ہوتا ہے جس میں ایگ ہی نہیں بنتے ہیں، اووریز فیل نہیں ہوتی ہیں، ماہواری آ رہی ہوتی ہے، ہارمون کچھ حد تک اثر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایگ کی کوالٹی نہیں ہوتی، ایگ بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا مسائل ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے جو ایک علاج، جدید علاج ہے، وہ اوویرین ریجووینیشن ہے. ریجووینیشن بھی ایک طرح سے ایک میڈیکل ورڈ بھی ہے، اور اگر انگلش میں بھی ورڈ اس کو دیکھیں تو یہ مطلب ایک ینگ کرنے کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو، کسی بھی ٹیشو کو ریجنریٹ یا ریجووینیٹ کا ورڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اووریز کے لیے دوبارہ پیداوار اس کی دوبارہ. تو اگر ہم مطلب ایک خاص آرگن اووری ہے، کیونکہ حمل ہونے کے لیے، ایگ بننے کے لیے اووری ضروری ہے، کیونکہ اس نے ہی ایگ بنانا ہے، وہ جا کے ایگ امپلانٹ ہونا ہے یوٹرس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یوٹرائن ریجووینیشن یا اوویرین ریجووینیشن یہ جدید ٹیکنالوجیز میں ہیں. جن کے ایگ ہی نہیں بن رہے ہیں، جن کے ایگ بن رہے ہیں وہ ان ایکسپلینڈ میں آ جاتی ہیں، فیمیل کی اگر ہم بات کریں، اور جن کے ایگ نہیں بن رہے ہیں یا ان کو ماہواری ہی نہیں آ رہی ہے، یہ اوویرین فیلئر میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے ہمارا ریجووینیشن یعنی کہ اس عضو کو دوبارہ سے ینگ کرنے کا جو پروسیجر ہے، یہ ریجووینیشن میں آتا ہے. اس کے لیے ڈفرنٹ ٹرم یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے اسٹیم سیل کا ورڈ بھی یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹیم سیلز میں ٹیکنالوجیز ویسے بیسیکلی ڈفرینٹ ہیں، جو ریجووینیشن کے اندر ڈفرینٹ ہے، لیکن دونوں میں ٹارگٹ سیم چیز ہوتی ہے. جو اووریز کے سیل ہیں، الٹیمیٹلی آپ نے اوبویسلی لے کے جانا ہے کہ آپ کا بیسیکلی اس میں پروسیس یہ ہے کہ جو اووری کے اندر سیل پڑے ہیں، اووری ایک یعنی کہ ریجنریٹنگ آرگن ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے اسکن ہماری ریجنریٹ کر رہی ہے، بال ہمارے ریجنریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح اووری کے اندر ہماری پوری باڈی ریجنریٹ ہو رہی ہے، ساری نئے سیل بن رہے ہیں. تو جو ایسے جن میں نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں، جو ان کے بیسک سیل ہوتے ہیں جنہوں نے بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مدر سیل ہوتے ہیں، ان کو اسٹیم سیلز بولا جاتا ہے. جو چیز بھی ان کو جا کے اسٹیمولیٹ کرے گی جس بھی طریقے سے، تو وہ اس تھراپی میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب یہ والے پروسیجرز جو ہے نا، وہ ہماری نئی ریسرچز کے انڈر بھی آ رہے ہیں. جو ریسرچ چل رہی ہیں پاکستان میں یا انٹرنیشنلی، وہ اسی لیول پہ چل رہی ہیں کہ جو سیل جنریٹ ہو رہے ہیں نا، ان سے ہم نے باڈی میں کیسے کام لینا ہے، ہر باڈی سے، چاہے وہ اسکن ہے، چاہے وہ بال ہیں، چاہے وہ باڈی کا کوئی بھی آرگن ہے. اور یہ لیور ٹاور میں بھی ہو رہا ہے. اب یہ بانجھ پن میں آ گیا ہے کہ اس چیز پہ ریسرچز ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم لیور ٹاور میں بھی کر رہے ہیں. ہم انہی اووریز کے سیل کو ریجنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ریجنریٹ ہم نے اپنے ہی اسی پیشنٹ کی باڈی سے سیل لینا ہے، اور ان کو اس طریقے سے انجیکٹ کرنا ہے کہ جو اووری کے اپنے ڈیڈ ہوئے ہوئے سیل ہیں، جو اووری کے ڈیڈ سیل ہیں، ان کو ریجنریٹ ہم کرتے ہیں، زندہ تر و تازہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اووری کے اندر کوئی ایسے سیلز پڑے رہ گئے ہیں جو ڈورمنٹ ہو گئے ہیں، جو ایکٹیو نہیں ہوئے، وہ پرانے پر ہو گئے ہیں، اور ان کو ریجنریٹ ناقص ہو گئے ہیں. جی. اور ہماری دیکھیں، ہماری باڈی کے اندر گرو کرنے کی کیپیسٹی ہے پوری باڈی کے اندر ہماری اپنی. ہم ایک زندہ جان ہے، تو ہماری باڈی کے اندر ہم نے ان خلیوں کو ہی اٹھانا ہے جو ریپڈلی جن کے اندر گرو کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور جو دوسری باڈی کو بھی کیپیسٹی دے سکتے ہیں. ان میں سے ہم نے وہ سیل نکالنے ہیں. وہ خاص طریقے سے نکالے جاتے ہیں، لیب کے اندر نکالے جاتے ہیں. اس کے لیے پورا سیٹ اپ چاہیے، خاص قسم کی کٹس چاہیے ہمیں. وہ ڈرائیو کر کے ہم نے ایک اسپیسیمن بنا کے ہم نے باڈی میں کیمرے کے ذریعے انجیکٹ کرنا ہے. اور بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت زبردست آؤٹ کم ہے. ہمارے اپنے پیشنٹس کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے. بہت سارے پیشنٹ کی سکسیس سٹوریز ہیں جو ہم شیئر بھی کریں گے آنے والے ٹائم میں.